اور کچھ باتیں مجھے آپ لوگوں کے سامنے اس نئے سال کے جشن کے متعلق بھی رکھنی ہے، اور مجھے آپ کے سامنے کچھ علم کے بارے میں بھی بات کرنا ہے۔ اس موضوع کا میں نے آج انتخاب اس لیے کیا ہے کہ ہمارا یہ جو سال ابھی نکل رہا ہے اور بالکل نکلنا چاہ رہا ہے، 1.5 گھنٹے کا وقت بچا ہوا ہے بس، اس کے بعد یہ سن 2023 ہم سے رخصت ہو جائے گا اور سن 2024 شروع ہو جائے گا۔ آپ جا کر کے بار کے اندر دیکھیں، شراب خانے میں دیکھیں، کئی بڑے بڑے ہوٹلوں میں دیکھیں، شہروں کا آپ جا کر کے نظارہ اگر دیکھیں تو آپ کو جہاں بہت سے غیر مسلم نئے سال کے جشن منانے کی خوشی میں، اس کے انتظار میں شراب اور وسکی کی بوتلوں کو کھول کر کے رکھے ہوں گے، وہیں پہ آپ کو بہت سارے مسلمان نوجوان، پوری فیملی مسلمانوں کی آپ کو اس جشن کے انتظار کرتے ہوئے مل جائے گی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جشن کس بات کا ہے؟ آپ سن 2023 کا حساب کر لیں۔ اگر آپ دینی اعتبار سے دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے نام اعمال کو ذرا سا پرکھیں اور اس کو دیکھنے کی کوشش کریں کہ اس سن 2023 کے اندر یہ 365 دن جو آپ سے رخصت ہوا جا رہا ہے، اس میں آپ نے کیا کمایا ہے، آپ نے کیا گمایا ہے، آپ اللہ رب العالمین کو کتنا خوش کر سکے ہیں اور اللہ کو کتنا ناراض آپ نے کیا ہے، اس چیز کا حساب لینے کا دن ہے۔ یہ موقع ہے کہ ایک آدمی رات کی تاریکی میں جب 12 بجنے کا وقت گزر رہا ہے، اگر اس کی آنکھ کھلی ہے تو وہ بیٹھ کر کے پورے سال بھر کا حساب کرے اور ذرا غور کرے کہ اس کے اندر ہم نے ایسا کون سا عمل کر لیا ہے جو عمل ہمیں جنت کے قریب لے کر کے جا رہا ہو، ہم نے ایسا کون سا عمل کر لیا ہے جو ہمیں جہنم سے دور کرنے جا رہا ہے۔ آپ دنیاوی اعتبار سے بات کر لیں، آپ اس بات پہ جشن منائیں گے کہ سن 2023 نکلا جا رہا ہے۔ جی ہاں، ہماری اور آپ کی آنکھوں نے ایسے مناظر دیکھے ہیں، ہماری نہ جانے کتنی مسجدوں کو ویران کرنے کے نظارے ہماری آنکھوں نے اپنے سامنے دیکھے ہیں، ہمارے کانوں نے کتنے ایسے حالات کو دیکھا ہے اور اس کو سنا ہے، اور اس کے بعد آپ اس پہ جشن منائیں گے۔ آپ جشن اس بات پہ منائیں گے کہ جہاں آپ کی بابری مسجد کبھی ہوا کرتی تھی، اس کے اوپر قبضہ کر کے اور مندر بنا کر کے، اور اگلے سال اس کے پورا باقاعدہ اس کے افتتاحی پروگرام کا اعلان کیا جا چکا ہے، ساری تدبیریں بنائی جا رہی ہیں۔ یہ خوشی کا موقع تو شاید ان کے لیے ہو سکتا ہے، لیکن میرے پیارے ساتھیوں، ہم مسلمانوں کے لیے یہ ذلت کی بات ہے کہ ہمارے یہ سال جو ہم سے نکلا جا رہا ہے اور آنے والے سال کے 1-2 مہینے ہی کے بعد اسی جگہ پھر سے اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کیا جائے گا اور غیر اللہ کی وہاں پہ مورتیاں بٹھائی جائیں گی۔ یہ مقام ہے ہمارے سوچ کا اور ہمیں اپنی فکروں کے بدلنے کا۔ آئیے میں آپ کو ذرا رسول کی زندگی کی جانب لے کر کے چلتا ہوں۔ ہم اور آپ کہاں پہ آج کھڑے ہوئے ہیں؟ آپ سے اگر میں ایک سوال کر لوں، سبھی لوگوں سے میں ایک سوال کروں کہ آپ کے علاقے میں جہاں بہت سالوں پہلے مسلمان پریشان تھے، کہیے آج وہاں کے مسلمان کیسے ہیں؟ آپ کا جواب ہوگا کہ یا تو ویسے ہیں یا حالات اس سے کہیں زیادہ خراب ہیں۔ آپ ہمیں بتائیے، فلسطین کے مسلمان بھائیوں کے حالات کو دیکھ لیجیے آپ، 2.5-3 مہینے کے اندر ان کے بچوں کے اوپر، ان کی پوری فیملی کے اندر جو ظلم کیا جا رہا ہے، وہاں کے حالات کیسے ہیں؟ ہم نے اس کے لیے کیا تیاری کیا ہے؟ آئیے رسول کی زندگی کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا اشارے میں لے کر کے چلتا ہوں۔ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کے اندر دعوت و تبلیغ دیتے تھک چکے، لوگوں کو ایک اللہ کی جانب بلاتے پورا 13 سال کا زمانہ گزر چکا تھا۔ 13 سال کی مدت میں بہت سارے لوگ اسلام قبول کرتے، بہت سارے لوگ آپ کے جانی دشمن بن جاتے ہیں۔ جب تک اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ لوگوں کے سامنے اسلام کا پرچار نہیں کر رہے تھے، جب تک آپ نبی نہیں بنے ہوئے تھے، اللہ کے رسول ان کافروں کو اتنا زیادہ محبوب ہوا کرتے تھے، آپ کے اوپر ان کا اتنا زیادہ اعتماد ہوا کرتا تھا کہ اللہ کے رسول کے پاس وہی لوگ امانتیں لا کر کے اپنے رکھا کرتے تھے۔ آپ کو سب سے زیادہ سچا وہ مانا کرتے
لیکن اللہ کے رسول جب اسلام پیش کرتے ہیں ایک اللہ کی جانب جب غیروں کو بلانے لگتے ہیں تو اچانک سے سارے مکہ کے لوگ اللہ کے رسول کے دشمن بن گئے. معلوم یہ ہوا ہماری اور آپ کی غیروں سے جو دشمنی چلی آ رہی ہے وہ صرف اسلام کا فرق ہے. ہم اسلام اپنا چھوڑ دیں, ہم اپنے دین کو چھوڑ کر کے دوسروں کے دھرم کے اندر چلے جائیں. قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین یہ اعلان کرتا ہے پھر دوسرے لوگ تمہیں اپنا تسلیم کرنے کو تیار ہیں. وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. یہ یہودی اور عیسائی تم سے کبھی راضی اور خوش نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ ان کے ملت کی پیروی نہ کرنے لگے, جب تک آپ ان کے دین اور دھرم کے اندر داخل نہ ہو جائیں. آج فلسطین کے مسلمانوں پہ جو اتیاچار کیا جا رہا ہے, جو ظلم ان کے اوپر ڈھایا جا رہا ہے, اس کی ایک ہی وجہ اور یہ وجہ یہ ہے, یہ جرم فلسطین کے لوگوں کا صرف اتنا ہے کہ وہ مسلمان بن کر کے زندگی گزار رہے ہیں. ابھی وہ اعلان کر دیں ہم آج کے بعد سے اپنے اسلام سے دستبردار ہوتے ہیں اور ہم تمہارے یہودی دھرم کو تسلیم کرنے کو تیار ہیں, ہم تمہارے عیسائی دھرم کو اپنا ماننے کے لیے تیار ہیں, آج کے بعد سے تمہارے دین کے اندر داخل ہوتے ہیں. اللہ فرما رہا ہے حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ, اگر آپ ان کے دین کو مان لیں, اگر آپ ان کے دین کے اندر داخل ہو جائیں تو یہ سارے کے سارے جو آپ کے دشمن بنے بیٹھے ہیں یہ آپ کے اوپر بھی ظلم کرنا چھوڑ دیں, یہ آپ کو اپنا ماننے کو تیار ہیں. اور یہی معاملہ تو اللہ کے رسول کا ہے. اللہ کے رسول 13 سال تک مکہ کے اندر دعوت دیتے ہیں اور آپ کو نکلنے پہ بھی مجبور کر دیا جاتا ہے, اور اللہ کے رسول کو اپنی پوری فیملی کو چھوڑ کر کے بھی مکہ سے جانا پڑا تھا. بہت سارے صحابہ کو اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے جانا پڑا تھا, اپنی زمین اور جائیداد کو چھوڑ کر کے جانا پڑا تھا, بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کر کے اسی جگہ جانا پڑا تھا جہاں ہمارے رسول نے بھی ہجرت کیا تھا. لیکن آؤ میں آپ کو ایسی بات بتاتا ہوں جو ہمارے اور رسول اور صحابہ کے درمیان بہت بڑا فرق بتا رہا ہے. ہم کتنے سال سے پریشان ہیں, کوئی بولے گا 20 سال سے. کسی علاقے میں جہاں آپ مسلمانوں کے حالات کو اٹھا کر کے دیکھیں گے آپ کو معلوم ہوگا کہ وہاں سے 40 سال کے گزر چکے, لیکن مسلمان جیسے پریشان تھے آج بھی پریشان ہیں. جہاں پہ مسلمانوں کے اوپر جعلی دشمنوں نے حملے کیے, ان کی زمین اور جائیداد پہ قبضے کیے ہیں, آج بھی وہی معاملہ چلا آ رہا ہے. لیکن حالات سدھرنے کا نام کیوں نہیں لیتا ہے؟ میرے پیارے ساتھیوں, آؤ رسول کی سیرت سے آپ اس چیز کو بھی سیکھنے کی کوشش کرو. ہمارے رسول ہجرت کر کے مدینہ جاتے ہیں اور مدینہ جانے کے بعد ابھی 8 سال کا وقفہ بھی نہ گزرا تھا. بھائی اللہ کے رسول نے جب ہجرت کیا تو یہی سے سن 1 ہجری کی شروعات ہوتی ہے اور فتح مکہ کب ہوتا ہے؟ سن 8 ہجری کے اندر, یعنی ابھی 8 سال کا عرصہ بھی گزرنے نہیں پایا تھا. اللہ کے رسول نے اسی مکہ کو فتح کر لیا. دیکھ رہے منظر, اسی مکہ کو جہاں بڑے بڑے ظالم اور جابر دشمن اللہ کے رسول کو نکلنے پہ مجبور کر چکے تھے اور صحابہ کی جانوں کی لالے پڑ چکے تھے, ان کو اپنا زمین اور جائیداد اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کے بھاگنا پڑا تھا. 8 سال بھی نہیں گزرنے پایا تھا, 8واں سال ہی چل رہا تھا, لیکن اسی مکہ کو دوبارہ فتح کر کے اللہ کے رسول فاتحانہ داخلہ اسی مکہ کے اندر کرتے ہیں. یہ کون سی طاقت تھی؟ ہمارے رسول نے اپنے آپ کو تیار کیا تھا دشمنوں کے مقابلے کے لیے, اور صحابہ نے بھی تیاری کیا تھا دشمنوں کے مقابلے کے لیے. ہمارے رسول نے اپنے صحابہ میں ایسے ایسے جانباز تیار کیے جو غیروں کا مقابلہ کر سکے. ہتھیار چلانے والے ماہر الگ تھے اور فوجوں کو سنبھالنے والے ماہر الگ لوگ تھے, اور حکومت سنبھالنے کی ذمہ داری نبھانے والے الگ لوگ تھے. میرے پیارے ساتھیوں, ہمارے رسول نے مدینے میں جانے کے بعد جہاں اسلام کا پرچار کیا ہے وہیں پہ پھر انہیں دشمنوں سے کیسے نپٹا جائے اور انہیں شکست کیسے دی جائے. ہاں میں بہت زیادہ کھل کر کے بات کر رہا ہوں میرے پیارے ساتھیوں. آج اسی حالات کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے. ہم کب تک اپنے آپ کو مظلوم ثابت کریں گے اور کب تک غیروں کے سامنے اپنے آنسو بہانے جائیں گے؟
8 साल का वक्फा नहीं गुजरा था और उसी मक्का को फतेह कर लेते हैं। ये कौन सी चीज थी, ये कौन सा मेयार था अल्लाह के रसूल का? बस उसी चीज पे गौर कर ले, हमारे मसाइल हल हो जाएंगे। हमारे इस्लाम ने हमें कमजोर रहने का हुक्म बिल्कुल नहीं दिया था। जब इस्लाम शुरू मक्का में आया उस टाइम पे मुसलमान कमजोर थे, इस्लाम कमजोर था, लेकिन थोड़े ही साल के बाद अल्लाह के रसूल ने ऐसी मेहनत किया, ऐसी कोशिश किया कि इस्लाम इतना मजबूत होता है कि मक्का के सारे बड़े बड़े सरदार वही गलियों में सर झुकाए खड़े हुए हैं और उन्हें डर है कि आज ये मुसलमान हमें हमारी जानों के ऊपर हमले न कर दें। ये कौन सी ताकत थी मुसलमानों की? हम अपनी कमजोरी और अपने हार का रोना कब तक रोएंगे? सबब तलाश करो अपने हार जाने का। किसी शायर ने कहा था, सबब तलाश करो अपने हार जाने का, किसी की जीत पे रोने से कुछ नहीं होगा। अगर आपको सबब तलाश करना है तो अपनी हार की वजह तलाश करें कि हारे क्यों हम, गैर क्यों जीत रहा है, ये सोचना आपका काम नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम हमें मजबूत होने का हुक्म दे रहा है और हमारे इस्लाम से गैरों ने भी बहुत सारी चीजों को सीखा है। एक ये गैर मुस्लिम आदमी था, उससे एक मर्तबा इंटरव्यू लिया जाता है। बहुत काम की बात बताने जा रहा हूं। हालांकि ऐसी कभी कोई बात किसी दूसरी जगह करने जाओ तो लोग डरने लगते हैं कि भाई साहब ऐसी बात आप खुले स्टेज पे ना किया करो। अगर आपके सामने ये सारे इस्लाम के उसूल ना बताए जाए तो कहां पे बताए जाएंगे? उस आदमी से पूछा जाता है। वो आदमी हथियारों के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया करता था। हमारे पास खाने की कमी हो जाए चलेगा, हमारे पास किसी और चीज की कमी हो जाए वो चल जाएगा, लेकिन हथियार हमारे पास होना चाहिए। उससे सवाल किया जाता है कि ये चीज आपने सीखी तो कहां से, कि आपका इस पे बड़ा फोकस होता है, कोई दूसरी चीज रहे ना रहे लेकिन हथियार होना जरूरी है। तो जानते हैं उस गैर मुस्लिम ने, जो अल्लाह के रसूल को मानता नहीं था, वो क्या जवाब देता है? हमें शर्म आनी चाहिए अपने मुताले पे, और उससे जो मसाइल हम मुस्तंबत कर सकते हैं उस पे हमें ताज्जुब होता है कि हमने ये चीज गैर से सीखनी है। वो जवाब दे रहा है, मैंने मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह की लाइफ स्टाइल को पढ़ा था, मैं उनकी जिंदगी के आखिरी लम्हात को जब पढ़ रहा था, उनकी मौत के वक्त जो हालात पेश आए मैंने उसका मुताला किया। जब वो शाम हो चुकी थी, उनके साथी उनकी लाश के पास उनके चेहरे देखने के लिए आया करते थे। घर में इतना ज्यादा अंधेरा था, चिराग नहीं जल रहा था। लोगों ने दरखास्त किया उनकी बीवी से कि चिराग जला दो, हम उनका चेहरा देख लें। तो जानते हो उनकी बीवी ने जवाब दिया था, तुम्हारे नबी ने, मेरे शौहर ने मेरे घर में इतना तेल भी नहीं छोड़ा है जिसे डाल करके मैं चिराग जला सकूं, और पड़ोस से उधार लेकर के चिराग जलाया जा रहा है। वो आदमी इसको पढ़ते जा रहा है लेकिन और करते जा रहा है। मुताला कैसे किया जाता है ये गैर मुस्लिम हमको समझा रहा है। ये बोल रहा है, आगे की सभात को मैं जब पलट रहा हूं तो मैं क्या देखता हूं कि उसी नबी के घर की दीवारों पे तलवार लटक रही थी। उसके घर में हथियार उस टाइम पे मौजूद थे। बस मैंने वहीं से इस बात को सीख लिया है, क्योंकि लोग मोहम्मद को अपना आइडियल माना करते हैं। पूरी दुनिया में इनके फॉलोवर हैं, इनको लोग बहुत ज्यादा फॉलो किया करते हैं। ये बहुत बड़े ऋषि और नबी थे। मुझे ये मालूम हो चुका है कि इन्होंने ये काम जो किया है इसमें कोई बहुत बड़ी हिकमत होगी। खाने की चीज ना हो, आग जलाने की चीज ना हो, चल जाएगा, लेकिन डिफेंस के लिए और गैरों से मुकाबला करने के लिए आपके पास हथियार का होना ये जरूरी है। ये गैर मुस्लिम हमें मसला मुस्तंबत करके बता रहा है लाइफ स्टाइल अल्लाह के रसूल का पढ़ने के बाद। मेरे प्यारे साथियों, आज मैं आपसे सवाल करता हूं कि दुनिया में जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, और इससे मैं ये पैगाम देना चाह रहा हूं अपने भारत को और अपने इंडिया को कि अगर गैरों से मुकाबला करना है, उनके सामने अगर टिकना है तो हथियार में मजबूत हो जाइए। आज अमेरिका का नाम इतना ज्यादा क्यों है? क्योंकि वो हथियारों में सबसे ज्यादा आगे है। वो हथियार सारे देशों को सप्लाई करता है, वो सुपर पावर बना
ہوا ہے تو صرف اس بیس پر کہ وہ ہتھیار میں سب سے زیادہ آگے ہے. یہی تعلیم تو ہمارے رسول ہم کو دے رہے ہیں. یہ تعلیم ہر ملک کو, ہر قوم کو سیکھنے کی ضرورت ہے. یہ صرف مسلمان ہی کے لیے بات نہیں ہے. میرے پیارے ساتھیوں, میں اپنے بھارت اور اپنے انڈیا کے حق میں بھی یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر تمہارے پاس سب سے زیادہ طاقتور ہتھیار موجود ہوں گے تو غیر تم سے مقابلے کے لیے کبھی جرأت نہیں کر سکتا ہے. اللہ کے رسول اور صحابہ جو جنگیں لڑا کرتے تھے, اگر کافروں کے پاس تلوار اور نیزے میان ہوا کرتے تھے, اگر ان کے پاس یہ سارے ہتھیار ہوا کرتے تھے, تو ہمارے رسول اور ان کے صحابہ کے پاس بھی اسی معیار کے ہتھیار ہوا کرتے تھے. اور آج میزائل اور بم کے زمانے میں, آج یہ گولے اور بارود اور ٹینک کے زمانے میں, اگر آپ صرف لاٹھی ڈنڈے پہ بھروسہ کریں گے, صرف بندوقوں پہ بھروسہ کر کے اگر بیٹھ جائیں, آپ اپنے دیش کو اگر آگے نہ بڑھائیں, تو میرے پیارے ساتھیوں پھر آپ کے اوپر بہت سارے دیش حاوی ہو جائیں گے. جو بات آپ سے منوانا چاہیں گے پھر آپ کو ماننا ہی پڑے گا. یہ بات میں اپنے انڈیا کے حق میں بول رہا ہوں. اور اس طرح کی فکر ہم مسلمانوں کی ہونا ضروری ہے. اور اس چیز کو ہم نے سیکھا ہے تو بس ہمارے آئیڈیل صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اور ہمارے اسلام کی پہلی تعلیم ذرا دیکھیں. ہم تو بار بار سنتے ہیں کہ ہمارے اسلام نے سب سے پہلے اگر کسی چیز کا حکم دیا ہے تو وہ تعلیم کا حکم دیا. نہیں, یہی بات ہم سیکھ رہے ہیں نا. قرآن مجید میں نماز کے لیے پہلے نہیں کہا, روزہ, زکات, حج, یہ سب کچھ بعد میں بیان کیا گیا کہ تمہیں کیا کیا کرنا ہے. ہمارے رسول کے اوپر جو سب سے پہلی آیت اللہ رب العالمین نے نازل کیا تھا, جانتے ہیں وہ یہی بات تھی کہ اقرا, تو پڑھ, تعلیم حاصل کر لے. اور آپ علماء سے پوچھ لیں, کہیں اس بات کا ذکر نہیں آیا کہ صرف تمہیں قرآن پڑھنا ہے اور صرف حدیث پڑھنا ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق, ہاں پڑھو اپنے اس رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا. یعنی وہ علم تمہیں اللہ سے دور نہ کر دے, تمہیں اللہ سے جوڑ کر کے رکھے. اس کے علاوہ باقی تم علم, ہر کوئی جو تمہیں فائدہ پہنچانے والا علم ہو اس کو تم حاصل کرو. علماء نے علم کی دو قسمیں کیا بس, ایک علم نافع, ایک علم غیر نافع. علم نافع جس کا آپ کو فائدہ ملنے والا ہے دنیا اور آخرت میں, اور علم غیر نافع جس کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں, جس کا آپ کو نقصان ہو رہا ہے. علم غیر نافع بھی ہے جیسے چوری کے طریقے سیکھنا, نقب زنی کے, ڈاکہ زنی کے, ہے کسی کو شوٹ کرنے کے اور کسی کو اس طریقے سے کہیں الٹے سیدھے حرکتیں کرنے کے, کہیں پہ بم لگا کے بھاگنے کے. یہ سارا ایک علم ہے, یہ ہر آدمی نہیں کر سکتا ہے, یہ بھی علم ہے. لیکن ہماری شریعت یہ کہتی ہے کہ تمہیں ایسا علم سیکھنے کی اجازت نہیں ہے. علم ایسا سیکھو جو تمہیں تمہارے رب سے دور نہ کر دے. یعنی علم نافع, فائدے مند علم تم کو سیکھنے کی ہماری اسلام جو ہے یہ اجازت دے رہی ہے, بلکہ اس کا حکم دے رہی ہے. اب آپ سے میں ایک سوال کروں, ہمارے اسلام کے بارے میں تو آپ نے دیکھ لیا کہ علم ہی پہ سب سے زیادہ زور دیا ہے. یہ بات اللہ نے کب کی ہے؟ 1450 سال کا زمانہ گزر چکا لگ بھگ. اور آج آپ دیکھ لیں سن 2023 ختم ہونے والا ہے, ابھی 1 گھنٹے 15 منٹ کے بعد سن 2024 شروع ہو جائے گا. اتنا وقفہ گزر چکا 1450 سال. لیکن میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ دنیا میں سب سے زیادہ ترقی یافتہ ملک کون ہوتا ہے؟ اس کا سمپل جواب یہ ہوگا کہ جو ملک تعلیم میں اور ایجوکیشن میں زیادہ آگے ہوتی ہے, جہاں پہ ٹیکنالوجی جتنی زیادہ ہوتی ہے, جہاں کی سائنس جتنی زیادہ ترقی پہ ہوتی ہے, وہی ملک سب سے زیادہ آگے اور ترقی یافتہ مانا جاتا ہے. آپ امریکہ کو دیکھ لیں, آپ چائنا کو دیکھ لیں, آپ اسرائیل کو دیکھ لیں. یہ سارے علم کی بنا پہ آج دنیا میں تمام قومیں کے اوپر فائق ہیں, اور دوسرے تمام ملکوں پہ سب سے زیادہ آگے نظر آ رہے ہیں صرف علم کی بنیاد پر. ہمیں آپ ایک ایسا دیش بتا دیں, بس ایک ایسا دیش جہاں کے لوگ بالکل پڑھے لکھے نہ ہو, جہاں پہ ایجوکیشن کو کوئی ویلیو حاصل نہ ہو, جہاں پہ پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد نہ کے برابر ہو, اور وہ ملک دنیا میں ترقی کے معاملے میں بہت آگے نکل چکا ہو. آپ کو دنیا میں کوئی ایسا دیش نہیں ملے گا. صرف تعلیم, جو تعلیم کے معاملے میں جو سب سے زیادہ آگے رہتے ہیں, ترقی انہی کے مقدر میں آتی ہے. اور ہمارے اسلام نے تو ہم سے پہلے کہہ دیا تھا, اقرا, تمہیں تعلیم حاصل کرنا ہے. تعلیم یہ بہت ضروری چیز ہے. ہمارے مسلمان بچوں میں سائنسدانوں کا ہونا ضروری ہے, ڈاکٹر ہونا ضروری ہے, انجینئر ضروری ہے, وکیل اور جج کا ہونا ضروری ہے, پولیس انسپکٹر ہونا ضروری ہے. ہر میدان میں, سیاست میں یہ ایسے مسلمان لیڈران کا ہونا ضروری ہے جو اپنی بات کو غیروں کے سامنے رکھ سکے اور ان کی بات کو لوگ سننے کو تیار ہوں. ورنہ ہمیں اور آپ کو رونا پڑتا رہے گا. کبھی ہم سے ہماری بابری مسجد چھینی جائیں گی, کبھی 11ویں مسجد کی اوپر ناجائز مقدمہ کر کے اس کو ہڑپنے کی کوشش کی جائے گی. اور ایسے پورے ہندوستان کے اندر میں آپ کو سینکڑوں ایسی مسجد
मस्जिदें बता सकता हूं पूरे नाम और एड्रेस के साथ, जहां के मस्जिदें हुकूमत के रडार पे हैं। बहुत सारे शाही मस्जिदें आपको ऐसे नजर आ जाएंगे और गैर शाही मस्जिदें में बहुत से ऐसे मदरसे आपको मिल जाएंगे जहां ये गैर अपनी नजर को गड़ा करके बैठा हुआ है या अपनी नजर को टिका करके बैठा हुआ है, क्योंकि वकील उन्हीं के हैं, जज उन्हीं के हैं, पुलिस फोर्सेस उन्हीं के हैं और हुकूमत उन्हीं की है। यानी जो सारी चीजें इस मामले में फायदेमंद साबित हो सकती थी, जो हमारी और आपकी आवाज को दूसरों तक पहुंचा सकती थी, हमें और आपको अपना इंसाफ दिलवा सकती थी, हमारे लोग तो उसमें मौजूद ही नहीं है। हम एजुकेशन में इतना पीछे, हम तालीम में ध्यान ही नहीं देते हैं मेरे प्यारे साथियों। फिर हमें अपनी कमी अपने आप को समझने की जरूरत है। सबब तलाश करो अपने हार जाने का, किसी की जीत पे रोने से कुछ नहीं होगा। आज हम तरक्की में पीछे, आज हम तालीम में पीछे, गैर हमारे ऊपर इतना ज्यादा हावी हो चुका है। मेरे प्यारे साथियों, इस मामले में हम सभी को गौर करने की जरूरत है।